ایک پیسہ نہیں، خود سے پیسے دے کے مطلب کہ جو غریب بندے ہیں، جو جن کے پاس وہ گاڑیاں نہیں ہوتی اسلام آباد سے، ان کو اپنی گاڑی اپنے خرچے کے اوپر مطلب لے کے گئے، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں، دکھ بھی ہیں، شکایتیں بھی ہیں، لیکن ابھی وہ ٹائم نہیں ہے شکایت کرنے کا، کیونکہ ابھی پارٹی کے اوپر سخت وقت ہے، مشکل حالات ہیں، اور یہ وقت گزر جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ رات جتنی اندھیری ہوتی انشاءاللہ ہے اس کے بعد دن چڑھنا ہی چڑھنا ہے۔ زبردست یہ جو بھی سلمان، زبردست زبردست یار، ابھی جو مجھے ان ہمارے باکس حلقے کرنا میں میری جان، مجھے ان ابھی باکس ہمارے کرنا۔ حلقے میں جو مسئلہ بنا ہوا ہے نا، ہمارے حلقے میں پچھلے سال تقریباً 60 سے 70 جلسے میں نے اٹینڈ کیے ہیں، سیف سرور کے، اور دوسرا تھا غلام عباس صاحب کے جی اوپر، وہ بالکل، یہاں اوپر پہ والا اپنے مطلب پلانس یہاں پہ مت بتائیں میری جان، یہاں پہ بالکل پلانس ڈسکس مت کرنا میری جان، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا ابو رمضان بتاؤ کون سا پی پی ہے؟ پی پی 68۔ 68 جی جی بہت شکریہ سلمان بھائی، بہت شکریہ سلمان بھائی جی۔ زبردست میری جان، زندہ باد۔ اپنے پلانس یہاں پہ آپ بالکل لائف پہ نہیں بتانا آپ نے، صحیح ہے۔ اور دوسرا میری جان، آپ مجھے ان باکس بھی کیجیے گا، میں آپ کو کچھ سجیشنز دوں گا، اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز اس پر ضرور کام کیجیے گا۔ ساتھ میں انشاءاللہ۔ جی پی پی 68 اور پی پی 48 ایک اور آئی ہے بھائی کے پاس۔ اچھا تو میں ایک آپ کو تحریر سناؤں گا، آپ اس تحریر سننے کے بعد یہ سمجھے گا کہ یہ پہیلی ہے یا جو بھی ہے، بوجھنا ہے بندے کا نام بتائیے گا جی۔ چلے جی سناؤں؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ٹھیک ہے۔ چلے جی سنیے گا۔ بہت سال پہلے میں نے ایک دیسی نسل کا ڈگڑ کتا پالا۔ پی پی جی 38 وہ زین پی پی قریشی ہے۔ پی پی 48 پی پی 68۔ نہیں 48، سوری 217 ہے، 217 جی جی ہے۔ پی پی 48 اور پی پی 68۔ جی عابد بھائی سنیے آپ گا کا جی، سرور بہت سلو ہے، خیر ہے اتنی دیر میں تو بالکل۔ جو ہے نا وہ سارے حلقے نکل آتے ہیں، آپ نے اچھا بالکل ایک حلقہ نہیں مانی مائک میوٹ کر، بڑے مزے کی تحریر ہے، سننا ذرا۔ بہت سال پہلے میں نے ایک دیسی نسل کا دگڑ کتا پالا، خود بھوکا رہا، گھر کی تعمیر نہیں کی، اپنے بچوں کی تعلیم اور صحت کے لیے رکھے پیسے بھی اس کو مہنگا گوشت قیمہ کھلانے پہ خرچ کیے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اسے محبت کی، کھا کھا کے پھٹ گیا حرام خور۔ ہمارے گھر میں ایک لان ہے جہاں ہم کچھ سبزی وغیرہ لگایا کرتے تھے، اس خبیث نے وہاں قبضہ کر لیا اور وہاں کسی کو آنے نہیں دیتا، اور تو اور ہماری دکانوں کے غلے بھی جا کے بیٹھنے لگا، اپنی ہی گھر والوں پہ جی لگا کے بھونکتا ہے اور حسب ضرورت کاٹ بھی لیتا ہے، مگر ہمسایوں کے کتے کے آگے بالکل بھیگی بلی ہے۔ کل رات ہمارے گھر پہ ایک ہمسائے نے پٹاخوں سے حملہ کیا، اس سے میری بہنیں اور بھانجیاں زخمی ہو گئیں، مگر یہ حرامی دم چوتڑوں میں دبا کے خاموشی سے دبکا رہا۔ جب گھر والوں نے بزدلیت کے طعنے دیے اور بری طرح ذلیل کیا تو ہلکا سا غرا کے پھر اپنے گھر میں گھس گیا۔ دل تو چاہتا ہے اس بدبخت بزدل حرام خور کو فائر مار کے ٹھکانے لگا دوں، خبیث ہر کام کرتا ہے سوائے اس کام کے لیے جس کے لیے میں نے اس کو پالا تھا۔ اب لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ نوٹ: اس پوسٹ میں اصل جانوروں کا یا ان کو نقصان پہنچانے کا ذکر نہیں، بلکہ فرضی کتے کا ذکر ہے، اور کتے کی تصویر، وہ تصویر میں بعد میں لگاؤں گا، پوسٹ پہ دیکھ لینا۔ جی بتائیے گا کون ہے؟ جی سلمان بھائی۔ جو ابھی چل رہا ہے نا وہ تو یہ آسم ہے، اور جو اس سے پہلے تھا نا وہ تھا باجوہ۔ اور تیری خیر، زندہ باد۔ یہ تو کسی چھوٹے بچے سے بھی پوچھے گا نا تو وہ بھی بتا دے گا آپ کو، یہ تو میرا بچہ 6 سال کا، اس سے بھی میں پوچھوں گا نا، یہ پہلی سناؤں گا نا تو وہ بھی بتا دے گا کہ بابا وہ باجوہ ہے اور وہ ہے آسم منیر ہے۔
زندہ جی باد۔ بالکل بومدان بھائی، آئی تھنک سب کا یہی آنسر ہوگا. تو چلتے ہیں پوائنٹ کی طرف. جی سلمان بھائی نے جو ہے نا وہ بات کی تھی ٹکٹس کے حوالے سے. تو ابھی ہمارے پاس ایک آفیشیلز بھی آئے تھے، تو انہوں نے بھی بڑی ڈیٹیل سے بات کی اور بڑی زبردست انہوں نے جو ہے نا وہ آنسرز دیے. وہ ہمدان بھی، میں تو سو گیا تھا کہیں، تو آئی تھنک وہ چلے گئے واپس. تو ہوپ کہ انہوں نے سب کو سیٹسفائی کیا ہوگا، کیونکہ میں نے میسج پڑھے تھے. تو بالکل ٹکٹس کی ابھی تک کنفیوژن ہے. میں اپنے حلقے کی بتاتا ہوں، وہاں پہ بھی ابھی نیشنل اسمبلی کا تو کلیئر ہے، لیکن نیچے جو ٹکٹ ہیں قومی صوبائی پہ، وہاں پہ ایک حلقے میں 4 بندے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور چاروں جو ہیں وہ ڈائی ہارڈ ورکر ہیں پی ٹی آئی کے. تو بات وہی ہے کہ ابھی کافی ساری کنفیوژن ہے کافی سارے حلقوں میں. تو وہ چیز ابھی کلیئر نہیں ہوئی جب تک وہ ابھی بادشاہ بھائی بتا کے گئے ہیں کہ 1-2 دن ہے، 1-2 دن تک انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. تو وہ جیسے ہی کلیئر ہوگی تو اب سب کو بھی انشاءاللہ وہ اس کا جو ہے نا وہ لسٹیں جاری کر دی جائیں گی. جی وہ ہمدان بھائی، آئی تھنک اس میں اگر کچھ اور آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اوور ٹو یو وہ ہمدان بھائی. سوری، دوسرا ایک موٹی اور بھائی چیز. سے مشورہ جی لے جی. دوسرا ایک اور چیز، ہمیں ایک سیٹ روٹیٹ کرنی ہوگی. آپ سب بیٹھیں، میں نیچے سے سنتا ہوں، ٹھیک ہے. ابو ہمدان بھی آپ کنٹینیو کریں. اوکے، اوور ٹو یو. مانی اوپر آ جا، کیوں نیچے چلا گیا؟ اوپر آ جا. اگر جوانی میں بھی ڈر لگ رہا ہے میں تو بیکار ہے اوپر آ جا، جوانی. اوپر آ جا. سارے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ابھی تھوڑا لے کے چل، میں ایک ضروری کام کر کے آ رہا ہوں. جی السلام علیکم متی بھائی، متی اللہ بھائی، اینڈ ویلکم. وعلیکم السلام. جی متی اللہ بھائی، ٹکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو کیا کوئی کنفرمیشن آئی ہے؟ کیونکہ آج رات کا ٹائم دیا گیا تھا کور کمیٹی کی جانب سے کہ آج رات تک ٹکٹ فائنل کر دیے جائیں گے اور اناؤنس کر دیے جائیں گے کہ کون سے حلقے میں کون سا بندہ جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے آزاد لڑ رہا ہے اور اس کا کیا نشان ہے. تو اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں اگر آپ بات کر دیں گے تو کافی سارے لوگ ہیں، 64 لوگ ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں، تو ان کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اوور ٹو یو متی اللہ بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ پوری لسٹ وہ لگا دیں گے، ابھی لگایا نہیں ہے انہوں نے، اور میرے خیال میں آج رات میں فائنل کر لیں گے. صبح کل ساروں کے وہ اپنے ویب سائٹ پہ بھی لگائیں گے، اور جو ان کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق کر لیں گے. ویسے کچھ ٹکٹ تو پہلے سے کنفرم ہے، کچھ جن پہ لوگوں کو خدشات تھے، ہمیں بھی توقع ہے کہ شاید اس میں تھوڑی رد و بدل ہو جائے. اور ایک یہ بھی ہے کہ جو آج جس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں نا، کچھ جیسے کہ وہ صنم جاوید کو یا عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور حماد اظہر، یہ سارے جتنے بھی تھے وہ لاہور کورٹ سے بھی، لاہور ہائی کورٹ سے بھی ان کو اجازت نہیں ملی. تو ان کی جگہ اب اس کا انتظار تھا، تو اب ان کی جگہ پر جو جن کا ہے وہ اناؤنس کر لیں گے. جو سیکنڈ کینڈیڈیٹ تھے ان کو اناؤنس کر لیں گے. تو اسی وجہ سے یہ کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے آج نہیں ہوا. اور جس کو اجازت مل جائے گی تو وہ وہی رہیں گے، اور اجازت جن کو نہیں ملے گی تو اس کی جگہ کر لیں گے. بعض جگہوں پہ تو پہلے سے تھے، جیسے شاہ محمود قریشی کے حلقے میں، یا اس طرح ان کی جو ہے نا بیٹی یا وہ کورنگ کینڈیڈیٹ ان کے کلوز تھے تو آسان تھا. لیکن جیسے یہ ابھی صنم جاوید کا ہے تو اس کا پورا پتہ نہیں ہے کہ کون کنٹیسٹ کرے گا، کیونکہ مریم نواز جہاں سے وہ مریم نواز لڑ رہی ہے تو وہاں سے صنم جاوید کو ٹکٹ دیا گیا تھا. تو اب یہ انشاءاللہ کل کلیئر ہو جائے گا. ویسے ہمیں تو پتہ ہے ہمارے علاقے میں جو سوابی میں ہمارے اپنے حلقے اس میں پہلے سے کلیئر ہے، بس جو بندے ہیں انہی کے ٹکٹ ہیں. اور باقی سب زیادہ تر پنجاب میں تھوڑے سے ہے، کے پی کے میں وہ اتنا چینج نہیں ہے، ایک کا دکا اگر ہو گیا تو ہوگا. لیکن زیادہ تر پنجاب میں مسئلے تھے ٹکٹوں میں، خاص کر خدشات تھے لوگوں کو کہ جو ٹکٹیں دیے گئی ہیں تو تحریک انصاف سے تعلق ہی ان کا نہیں ہے کچھ اتنا گہرا. تو انشاءاللہ کل تک کلیئر ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ متی اللہ بھائی. اچھا ایک اور چیز میں یہاں پہ ایک کوسچن ہے آپ سے پوچھوں گا
کہ جو ابھی مینس کے جو ریجیکٹ ہوئے ہیں، مینس کہ جن کو الاؤ نہیں کیا گیا، ان کی جگہ پہ جو دوسرے بندے ٹکٹ جمع کرائیں گے تو کیا وہ نئے بندے ہوں گے یا وہی بندے ہوں گے جنہوں نے ان حلقوں میں اپلائی کیا ہوگا؟ کیا مینس میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی نئے لوگ جو ہے وہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا ٹائم ختم ہو گیا ہے؟ جی اوور ٹو یو متی اللہ بھائی۔ نہیں، بس کٹ اپ ڈیٹ تو پہلے سے ختم ہو گئی ہے نا. یہ تو ایسے ہیں کہ خان صاحب اور ایک سیٹ میں آلریڈی ہمارے بندوں نے اپلائی کیا ہوا ہے کہ ایک سیٹ پہ 5 میں بھی کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ بھی ہے. تو موسٹلی تو انہوں نے فائنل کیا ہوا ہے، لیکن جیسے خان صاحب کا ہے تو یہ بھی فائنل ہو چکا ہوگا کہ اگر خان صاحب کو اجازت نہیں مل رہی ہے تو دوسرے بندے جو اس کا بھی ہے، لیکن کل اناؤنسمنٹ اس کی ہو جائے گی، کنفرم ہوں گے. نئے تو نہیں کر سکتے، وہ تو کٹ اپ ڈیٹ سے پہلے جنہوں نے اپلائی کی ہوئی ہے، جو مطلب ہے جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، اپلائی بھی نہیں، جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں ان کو اب ان کو ہی چانس ملے گا، نئے کو تو مل ہی نہیں سکتا نا. جی بہت شکریہ متی اللہ بھائی. اچھا ایک اور کوسچن ہے، اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کو روٹیٹ کرتے ہیں. بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. کوشچن کریں، آپ کوشچن کریں، میں آخر میں کر لوں گا. Over to جی you, مانی مانی بھائی بھائی. مجھے دیجیے گا تھوڑی آپ کوسچن کر لیں، پھر 30 سیکنڈ کے لیے مجھے دیجیے گا ذرا. جی بالکل اوسی بھائی، بالکل میں نے کوسچن وہی کرنا تھا کہ جو براڈ سٹارٹ ہوئی تھی تو وہاں پہ کوسچن ریز ہوا تھا. جو ہمارے شہداء ہیں، سب سے پہلے تو ارشد شریف ہیں، اور اس کے بعد سارے ہی قابل احترام ہیں ہمارے لیے. تو اس کے بعد ضلع شاہ ہیں یا جتنے بھی لوگ ہماری اس تحریک میں شہید ہوئے ہیں. تو متی اللہ بھائی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کے لیے جو ہے نا ریزرو سیٹ میں کوئی جگہ بنانی چاہیے؟ جی متی اللہ بھائی اوور ٹو یو. جی کل اس پہ تفصیل سے بات ہوئی تھی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کا حق بنتا ہے اور یہ پہلے سے کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ضرور، بالکل بالکل ضروری ہے. اس سے تو دیکھیں کہ لوگوں کو اور حوصلہ ملے گا. جو ہمارے مخالفین ہیں اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور جو ہمارے لوگ ہیں جو شہید ہوئے تھے، شہداء سے زیادہ کس کا حق بنتا ہے؟ اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. اور یہ ہم نے وہ تھوڑی دیر کر دی ہے، پہلے سے ہمیں بات یہ بالکل اٹھانا چاہیے تھا کہ اب تک ہو چکے ہوتے وہ، لیکن چلو ریزرو میں اب بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اور اس پہ کام شروع ہے انشاءاللہ. تو بالکل بالکل 100%، اور یہ ہم اور آپ ہی ہوں گے کہ اس کو آخر تک لے کے جائیں گے جب تک کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ بات ہم پہنچا دیں گے جس طرح اس پہ کام شروع ہے. تو کسی کو اس میں چو چرا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگ کے ان کو یہ ان شہداء کا حق ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی متی بھائی. اوسی بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اوور ٹو یو اوسی بھائی. شہری بھائی آپ کو بھی سیڑھی پھینکی ہے، شہری بھائی آپ بھی اوپر آ جائیں. جی اوور ٹو یو اوسی جی بھائی. بہت شکریہ بی ایف ٹی بھائی، بڑی یہ اچھا ٹاپک، اچھی ڈیبیٹ آپ لے کے جا رہے ہیں. اصل میں آج ایک جو پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ سے ایک لیٹر ایشو کیا گیا ہے شیر افضل مروت کے نام پہ، اور اس کو کراچی سے واپس بلوا لیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عمران خان کی طرف سے یہ لیٹر ایشو کروایا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ کمپین جو ہے وہ ختم کریں اور واپس آ جائیں. تو کل جو وہ تلخ کلامی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف وہ شہباز شریف کا جو ایک خاص بندہ ہے فواد حسن فواد، ٹھیک ہے، تو فواد حسن فواد ایک بڑا ٹیپیکل خاص سمجھ لیں کہ ان کا ٹاؤٹ ہے شریف فیملی کا. تو اس کا جو بھائی ہے رؤف حسن، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ شیر افضل مروت کی کوئی تھوڑی بہت تلخ کلامی ہوئی. تو یہ رؤف حسن اور فواد حسن فواد میرے بھائی، یہ وہی ساگا ہے جیسے جو وہ تھا آپ کا زبیر. اسد عمر تھا اور اس کا بھائی تھا دوسرا. ٹھیک ہے جی، تو یہ گھس بیٹھیا ہے. تو اگر یہ خود بھی تو اس کو کمپین کو نہیں چلا رہے، اور اگر کوئی اس کمپین کو چلا رہا ہے اور کوئی ڈیر کے ساتھ اور اس کی جرت کے ساتھ مظاہرہ کر کے عوام کو موبلائز کر رہا ہے، جس کی ابھی ہمیں اس وقت بہت سخت ضرورت ہے، تو اس کو یہ محلاتی سازشیں کر کے یہ جو گھس بیٹھیے ہیں، یہ اس ساری سمجھ لیں کہ میں تو سمجھتا ہوں یہ پارٹی کو بہت بڑا نقصان ہے. تو میں ذاتی طور پہ اس کی مذمت کرتا ہوں اس ایکٹ کی، اور ہمیں اس پہ جو ہے بی ایف ٹی بھائی لازمی، متی بھائی بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ، بات کرنی چاہیے. جی متی بھائی کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟
جی آپ یقین کر لیں مجھے اس پر بہت مایوسی ہوئی ہے۔ اس وقت میں جب ایک بندہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اس کو جب وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں نا تو اس کو آپ یقین کر لیں فزیکلی بھی اتنا اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ ابھی پولیس آئی اور لوگ اس کو ادھر ادھر بگا لیتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ آپ صرف یقین کر لیں کہ جس طرح لوگ وہ بندہ اس کو اللہ نے عجیب خاصیت دی ہوئی ہے نا۔ یہ صحابی آئے تھے تو ایک بندے نے مجھے بتایا کہ یار میں تو حیران ہوں اس بندے پہ کہ ہر طرف کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی اس کا اپنی طرف کھینچ رہا تھا، کوئی کیا، لیکن یہ ہمیں بس وہ ہنستا ہی رہا۔ میں کہتا ابھی یہ غصہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پھر پتہ بھی ہے کہ ہمارے لوگوں کا کیا وہ محبت بھی ایسی ہوتی ہے اس وقت کہ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ وہ اذیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں تو تھوڑا سا اس پہ ہے، مجھے حیرت بھی ہوئی ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے کہ ایک بندہ ہے اس نے یہ پھر سندھ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ سندھ سے جو پذیرائی حاصل ہوئی یہ ابھی پنجاب میں آئے گا اور پنجاب والوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی، لیکن اگر یہ اس کو روک رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں پھر کہاں سے شروع کریں گے یہ؟ پنجاب میں تو ابھی تک کوئی کارن میٹنگ بھی نہیں ہوا ہے ابھی تک، تو پنجاب میں پھر کیا ہوگا؟ اور مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ یہ اسی طرح الیکشن کریں گے کہ بس یہ اسی پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ کوئی جلسہ نہ ہو، کوئی کارن میٹنگ نہ ہو، اور سارا کچھ لوگوں پر ڈال دیں کہ لوگ 8 تاریخ کو پھر خود بخود نکلیں گے۔ تو یہ جب تک آپ یہ جلسے جلوس نہیں کریں گے، آپ یقین کر لیں کہ یہ ایک ردم ہے جو پکڑ جاتی ہے۔ آج کل مجھے پتہ ہے میں روزانہ اپنے حلقے کا یا کے پی کے کا زیادہ تر حلقوں کا میں خود لے لیتا ہوں نا کہ جس طرح جو جلوس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اس کے فوٹوز جو تقاریر ہوتے ہیں، لوگوں کے جذبات کو میں دیکھ لیتا ہوں تو ہر کوئی خوش ہے۔ اگر آپ یقین کر لیں کہ پورے گاؤں کے گاؤں اس کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے، اور یہی چیزیں ہوتی ہے جو ایسے بھی لوگ جو نیوٹرل ہے، ایسے بھی جنہوں نے شاید کنارہ کشی اختیار کی ہو اور حوصلہ وہ ہار بیٹھے ہوں کہ ہم نہیں جائیں گے ووٹ کے لیے، ان میں ڈر ہو، اس سے وہ ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج پھر یہ بھی خبر آئی کہ خان صاحب نے اس کو وہاں سے بلا لیا کہ اسلام آباد پہنچ جائے۔ تو یہ خبر یہ کس نے کی؟ اصل میں تو بس یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اگر آپ کا چیئرمین مضبوط نہ ہونا تو یہ تو چیئرمین کی بات کہ چیئرمین اس کو ڈیسائیڈ کرتے۔ دیکھو عمران خان نے تو اس کو دیا ہے گوہر صاحب کو، اب یہ چیئرمین ہے، وہ یہ ڈیسائیڈ کر لے، یہ درمیان میں کوئی مفاہمت سے نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے، نہیں، چیئرمین کا تو حکم ہوتا ہے کہ یہ حکم دے دے کہ بھائی آپ یہ کر لے، تو اس نے درمیان والی بات کی ان دونوں کا کہ یہ بھی ہے۔ پھر زیادہ تر اس کا پڑھا جو ہے نا بیانات کے اعتبار سے وہ شرف المروت کی طرف جھکا ہوا تھا کہ نہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو پہلے پرسوں اس کا یہی بیان تھا، لیکن ابھی نہیں پتہ نہیں کہ کیا ہوا کہ شرف افضل خان کو ابھی واپس بلا لیا۔ اب دیکھ لیتے ہیں، ہم انتظار کر لیں گے کل۔ نہیں لا پتہ ہے متی اللہ بھائی، ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہ جو غدار کمپنی نے گھسائے ہیں ہماری صفوں کے اندر، جنہوں نے پیسے لے کے ٹکٹیں دی ہیں، دیکھیں نا، ہم تو اگر جب کہتے ہیں کہ ہم ایک سچ اور حق بات کے اوپر کھڑی ایک جماعت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہمارا لیڈر سچ اور حق بات کرتا ہے اور اس نے ہمیں سچ اور حق بات کا ہی درس دیا ہے، تو ہمیں پھر چاہے کچھ بھی اس کے نتائج ہوں، ہمیں حق کی بات ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ جو بریسٹر گور ہے، اس کے گھر اگلے دن جو چھاپا پڑا ہے، اس کے وہاں سے بڑے پیٹیوں کے اندر سارے پیسے نکلے ہیں، اس نے پیسے لے کے جو ہے اس نے سیٹیں دی ہیں۔ نہیں، یہ بات کون کر رہا ہے کہ یہ ہوا ہے؟ میں کر رہا ہوں، میں جو بتا رہا ہوں آپ کو۔ نہیں، وہ تو منٹوں کے حساب سے اتنے وہ ٹھہرے بھی نہیں ہے، تو کہاں سے یہ بات؟ بالکل وہ پیسے ریکور کر کے گئے ہیں۔ یہ اب آج کی بات یہ میری کی اس براڈ کے اوپر کی میری کی بات آپ یاد رکھیے گا، اور آنے والے وقت کے اندر یہ آپ کو خود سامنے آ جائے گی ساری بات۔ بالکل 100%، 200%۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بات ہم کر رہے ہیں نا، اگر اس طرح ہوتا تو یہ اپوزیشن آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ بھائی اپوزیشن اس لیے سوال سر پہ نہیں اٹھاتے کہ اپوزیشن کے بہت سے بندوں کو تو آپ نے ٹکٹ دیے ہیں، بہت سے کو نہیں دیے ہیں، لیکن اس میں بھی تو زیادہ تر واپس ہو گئے نا۔ چلیں اب جب منڈیاں لگیں گی متی بھائی، ہم ادھر ہی ہیں انشاءاللہ۔ میری بات سنیں، یہ فکر نہ کریں، ہم ادھر ہی ہیں۔ ہم یہ جو شہین ہے، یہ جو بریسٹر گوہر ہے، ٹھیک ہے، آج جس طریقے سے انہوں نے شیر افضل مروت کے خلاف یہ ساری کارروائی کرائی، خان صاحب کو ٹرک کیا، دوسرے الفاظ میں خان صاحب کو یہ اصل صورتحال کا علم نہیں ہوتا، تو یہ جس طریقے سے کیا گیا،
آپ خود کہہ رہے ہیں موبلائزیشن، اگر موبلائز نہیں کریں گے تو پھر یہ کیسے، یعنی اس کہنے پہ کا مطلب ہے کہ ہمیں بی ایف ہر ٹی بھائی لالا کو بلاؤ، لالا کو بلاؤ. میں اس پہ بالکل آپ سے متفق ہوں اس بات پہ کہ شیر افضل المروت جو کر رہے ہیں جس طرح، اس پہ متفق ہوں، لیکن جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں نا، تو یہ اس سے میں بالکل، یہ دیکھو یہ کوئی اچھا متی اللہ آج بھائی، کل، متی اللہ بھائی متی جی اللہ بھائی میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. ابھی جو جی اس کوشچن ہے نا، اس کو ہم تھوڑا سا فریز کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم سب یہاں پر بھائی بیٹھے ہیں اور سب خان کے سپورٹر ہیں. اس کو جی ہم فریز کرتے ہیں. خالد محمود بھائی آپ لالا کو بلائیں، یا فوزیہ خان آپ لالا کو بلائیں، یا چودھری مدثر آپ لالا کو بلائیں. ٹھیک ہے، لالا آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو اوپن کرتے ہیں. کیا لالا خیال ہے کے آپ کا پاس متی ہے، اللہ بھائی؟ لالا کے پاس بیٹر کل ہی نہیں ہے؟ رپورٹ ہے اس کی. جی جی تو ایک منٹ پہلے دیکھو، متی اللہ بھائی ہمارے پیارے بھائی، ان سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے. متی اللہ بھائی بیٹر ہے کہ بھائی لالا ہوں تو پھر بیٹر ہوگی، زیادہ اوتھینٹک بالکل بات ہوگی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل، میری بات سنیں، بس ٹھیک ہو بالکل گیا. اس اچھا طرح اس ہے. کوشچن، جی میں ذرا ٹھیک ہو اس گیا. لیے میں آپ کو بتا رہا اس ہوں نا، کوشچن کو ہم، میرا جی جی اپنا لالا بالکل میرا ٹھیک ہے، اس کو اپنا ہم اس فریز میں، کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھائی بہنوں کے پاس ٹھیک ہے لالا متی اللہ، لالا عنایت اللہ کو آپ لوگ پلیز ریکویسٹ سینڈ کریں. اور میں پرسنلی متی اللہ بھائی آپ سے بہت شکریہ کرتا ہوں، تھینک یو بولتا ہوں کہ کل ہم نے براڈ پہ بات کی اور ماشاءاللہ آپ اگلے فورم پہ لے کر جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، مگر ہم مانگ رہے ہیں ہم ساری ٹیم کے بہاف پہ ایک شہید کی والدہ کے لیے، اس کی بیوی کے لیے. اگر اس میں آپ کوئی رول ادا کریں گے، ہمیں یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ جو ہے نا ایم این اے ایم پی ہے تو کیا آپ اسپیکر بنا سکتی ہیں ماشاءاللہ. تو ہمیں کسی نے بتایا ہے، بس آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں. تو اگر بنانے اس والے تو شہید اللہ ہے، کی ہم کوشش شہید- کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ کچھ جی مخلص جی دوست تھے جو کہ مشورے کو یا رائے کو ہم اہمیت دیتے ہیں ہمارے، تو یہ اور اچھے لوگ بھی ہیں وہ، ان کو خالد کچھ کہنا چاہ رہا ہے. جی اچھا سب ایک سے منٹ یار، پہلے میری بات تو ہونے دو نا، سب کو باری ملے گی. لالا ایک منٹ، خالد لالا ایک منٹ. اچھا متی بھائی دیکھو، اگر میرے آپ یہ پاس کام صرف کر دیتے 5 ہیں، یہ منٹ ہے، میرے میری خیال سے بریک آپ کا ختم ہو اسپیک، جائے گی. میں اوکے بسم کام اللہ تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے جی، پاس اوور ٹو یو بھائی، 5 سے بسم 7 اللہ بسم منٹ ہے، اللہ. میری بریک ختم ہو جائے گی. دوسری بار میں بریک میں آتا ہوں، پھر میں واپس چلا جاتا ہوں. بی ایف ٹی بھائی سوری ٹو سے دس، لیکن مائنڈ نہ کیجئے گا. تمام دوستوں کو السلام علیکم. میں نے ہاتھ نہیں کھڑا کرنا تھا، میں نے چپ کر کے سننا ہی تھا. لیکن یہ جو پہلی بات یہ ہے کہ بیرسٹر گور والی بات ہے، اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے. وجہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ابھی تک یہ اتھینٹک نیوز نہیں ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ براڈ کے اوپر اس بات کو اگر نہ کریں تو بہتر رہے گا، نہایت رسپیکٹ کے ساتھ. یہ نہیں کہ میں کسی کے ساتھ ایگری ڈس ایگری والا مسئلہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جس طرح خان صاحب کے گھر میں دہشت گرد، انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کے گھر میں فلاں فلاں دہشت گرد موجود ہیں، تو وہ کپتان تھا، وہ بڑا دور اندیش ایک مدبر سیاست دان تھا. اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آئیں، پھر میڈیا کو بھی ساتھ لیتے ہیں اور میڈیا کے سامنے آپ تلاشی لیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے ساری پورے پاکستان نے کیا، انٹرنیشنل ممالک نے بھی دیکھا تھا جب تلاشی ہوئی تھی. اور ٹی وی اور یوٹیوبرز جتنے بھی تھے، پاکستان کا ٹیلی ویژن میڈیا تھا، اور وہ تلاشی لی گئی لیکن دہشت گرد برآمد نہ ہوئے تھے. لیکن اگر خان صاحب دور اندیشی سے کام نہ لیتے تو وہ دہشت گرد بھی برآمد ہو جانے تھے، جس طرح کہ آج یہ پیسے برآمد ہو گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ خبر ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر یہ خبر ٹھیک ہوتی تو آج بات کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہوتی. کیوں کہ لوگ ہاتھ کھول کر تالی بجانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ان سے کچھ غلطی ہو اور ہم تالی بجائیں. ہو سکتا ہے میری بات کو لالا متی اللہ سیکنڈ کریں. دوسری بات، جو ہم ارشد شریف شہید اور ذل شاہ شہید، ان کے گھروں کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، یا ان کے کسی عزیز و اقارب کے لیے ٹکٹ کی مانگ کر رہے ہیں، بالکل 100% ہماری رائٹ مانگ ہے اور ہم اس کا مطالبہ کرتے تھے، کریں گے. جس طرح لالا نے کہا کہ ہم نے تھوڑی دیر کر دی، اور بعض اوقات جذبات کو ایک طرف بھی رکھا جاتا ہے، کیونکہ لالا خود سیاسی ہیں، عابد بھائی بھی سیاسی ہیں. تو یہ سیاسی نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو کہیں ایسی سیٹیں ہوتی ہیں جو ہمیں سیٹیں نکالنی ہوتی ہیں، اور سیاست میں
بعض اوقات جذبات کو ایک سائڈ پر رکھ کر حکمت عملیاں اختیار کرنی پڑتی ہیں، تو وہ حکمت عملی اختیار کر کے اگر وہ سیٹ نکالنا مقصود ہو تو سیٹ نکال لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ مخصوص نشستیں موجود ہیں، اللہ نے چاہا اگر ہمیں اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا، اور میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اللہ پاک ہمیں یہ کامیابی نصیب فرمائے گا، اور ہم مخصوص نشستوں میں سے ضرور مطالبہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جی میں صرف یہی کہنا چاہتا تھا، کسی کو بات بری لگی ہوئی ہو تو ایڈوانس میں ہاتھ جوڑ کر آپ کا بھائی آپ سے معافی مانگتا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھ اچھا ایک چیز میں بول دوں آپ کے پینل پہ، دیکھو یہ آپ لوگوں کا اپنا پینل ہے، آپ لوگوں کی اپنی براڈ ہے، تو جب بھی کسی بھائی کو بریک ہو یا کسی بہن کو بریک ہو، یا اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو پلیز آپ آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی باتیں ہم سننے کے لیے آتے ہیں ہم سب لوگ۔ تو اچھا کیا خالد بھائی، بالکل بگ ریسپیکٹ۔ آپ کی بریک 7 منٹ ہے، آپ نے وہ خان کو ڈونیٹ کیا، آپ اس میں اوبیسلی سینڈوچ بھی کھا سکتے تھے، کافی بھی پی سکتے تھے، مگر آپ نے کہا چلو آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں باتیں، تو بگ ریسپیکٹ میرا بھائی۔ اور اس بات کو ہم فریز کرتے ہیں لالا عنایت اللہ تک جب تک نہیں آتے، تو ظاہری بات ہے کافی عنایت میری اللہ طرف بھائی اپیل کو ہے، اور اس میں خالد شامل کرتے ہیں۔ کافی میری طرف۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو متی اللہ بھائی، جی جی لالا، جی خالد بھائی، خالد محمود بھائی۔ سے کہہ رہا ہوں کہ کافی پھینک دے ادھر میری طرف۔ نہیں بیچ میں بیٹھا ہوں، میرے پہ کپڑوں پہ گر جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اوبر کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا جسٹ کرا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا متی بھائی تھینک یو، آپ کوشش کریں انشاءاللہ۔ دیکھو انما الاعمال بالنیات، ہماری دیکھو ان خاتون کا نام، ہماری ٹیم کو کسی میں شاید اس خاتون کا نام آتا ہو یا ان کی وائف کا نام آتا ہو، مگر ایک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ٹائم تھا جب وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہوا، مسلمانوں کے لیے، اور عمران خان کے لیے کھڑا ہوا، پارٹی کے لیے کھڑا ہوا، تو کافی ہماری پارٹی نے بھی اس کو کافی اگر میں بولوں سمبلزم کے طور پہ ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا، اور وہ حق تھا ہمارا، کیونکہ وہ پاکستانی ہے اور مسلمان ہے۔ مگر ابھی اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو اللہ میاں دیکھو کوشش آپ کرو، اور یو نیور نو، تو اللہ میاں انشاءاللہ اس میں برکت ڈالے گا، اور یہ ایک چھوٹی انشاءاللہ سی کاوش ہوگی آپ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا۔ بہت بہت شکریہ میرا بھائی۔ انشاءاللہ بھائی اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو متی اللہ بھائی سے، ویسے کوشچن سے پہلے متی اللہ بھائی آپ ہمیں بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا، اور آپ کے پاس اگر کوئی بریکنگ نیوز ہو، آج الٹا کرتے آپ ہمیں کوئی بریکنگ نیوز دیں، یا کوئی چیزیں جو ہو رہی ہیں پارٹی کے اندر آپ ہمیں بتائیں، اس سے پہلے کہ ہم کوشچن آنسر پہ آئیں۔ اوور ٹو یو میرا بھائی۔ اچھا میں تو زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ گراؤنڈ سے کوئی خبر لے لینا، وہاں پہ جو دوست احباب ہے ان سے، کیونکہ یہ جو میڈیا کے آپ کو پتہ ہے کہ ایک خبر جب پہنچتی ہے تو پہنچتے اس میں کافی چینجز آ جاتے ہیں، تو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ گراؤنڈ پہ جو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو وہاں سے خبر لے لینا۔ تو وہاں پہ تو خبر یہ ہے کہ آج پھر تھوڑی سی لوگوں کو خدشات پیدا ہوئے کہ شاید الیکشن کا، ابھی تک بھی میں نے آج بھی لوگوں سے پوچھا تو ابھی بھی لوگ کنفیوژن کا شکار ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو پورا یقین نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہو رہے یا نہیں ہو رہے، لیکن جو تیاری کر رہے ہیں، جو کہ ادارے ہیں جو تیاری کرتے ہیں، تو اس نے وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو یہ ہے کہ بالکل وہ کہہ رہے کہ پوری کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے اور سستی بھی نہیں ہے، جو تیاریاں کرنی ہوتی ہے تو اس پہ ہم بالکل لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ پھر ہمیں کوئی اس طرح اشارہ مل جاتا ہے کہ یار جیسے اگر بیلٹ پیپر کا چھپوانا ہو یا کوئی اور چیزیں، ٹریننگ وغیرہ، یہ سارا کچھ جو بھی تیاریاں ہیں اس حوالے سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ذرا ہولا رکھی تو ہمیں اشارہ مل جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ابھی تک ہمیں کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا ہے، ہم اپنی طرف سے 100% مطمئن ہیں کہ جو تیاری ہو رہی ہے تو ضرور بھی ضرور الیکشن ہوں گے۔ اور لیکن ہمارے اپنے لوگوں کو، سیاستدان جو بھی ہے، جس پارٹی کے بھی ہے، کوشش میں یہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا یہ الیکشن ملتوی ہو جائے، بلکہ آج تو الیکشن کمیشن سے بھی کوئی ایسی، ایک بندے نے کہا کوئی ایسی خبر چلی ہے کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک تو یہ خبر ہے، کچھ انسرٹنسی ابھی بھی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا کیا بنے گا۔
اور دوسری وہ جو یہی ایک خبر تھی شیر افضل خان صاحب کے بارے میں، تو اس کا یہ ہے کہ اس کو بھی کل تک وہ بھی کلیئر ہو جائے گا، بلکہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ یہ مسائل پارٹی میں اس وقت بالکل نہیں اٹھنے چاہیے. درمیان میں سے جو لوگ ہے ان کو میں نے کوشش کی ہے، میسج پہنچایا ہے کہ یہ مسئلہ جتنا جلدی ہو سکے ان کو بٹھا دے آپس میں کہ مسئلہ کیا ہے. اور مسئلہ یہی ہے کہ میں نے تو آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جس خلوص اور اچھے نیت سے ہم یہاں سے لگے ہوئے ہیں نا، تو شاید یہ وجہ ہو کہ ہم میں سے کوئی وہاں پہ جا کر کوئی کسی سیٹ کا لالچ نہیں ہے، اس کو کسی الیکشن لڑنے کا یا کسی پوزیشن لینے کا ہمیں لالچ نہیں ہے. اور ان لوگوں میں درمیان میں جب یہ لالچ پڑ جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ آپس میں پھر اس طرح کے اختلاف پیدا ہوتے ہیں. میں نے شیر افضل مروت کے کو جو بیان سنا ہے وہ بھی کافی سخت تھا، اور اس میں بات یہ ہے کہ وہ لگی لپٹی نہیں کرتے، پورے اسٹریٹ فارورڈ بولتے ہیں بالکل. تو اس کی ایک خاصیت بھی ہے، لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اس سے پیچیدگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے نا اس کو خبر مناتے اور کہتے ہیں یہ دیکھو آپس میں بڑی بڑی سرخیاں آج لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے اینکر لگے ہوئے تھے کہ یہ تو آپس میں لڑ پڑے. تو بس اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے آپ سے بھی کہ آپ بھی دعا کریں کہ ایسے وقت پر اس طرح کی چیزیں نہ ہو. تو ٹھیک ہے، بالکل نہ ہو. کوئی مطلب ہے کہ آپس کی کوئی چپکلش، وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے مخلص ورکر ہیں نا یہ بدذن ہو جاتے ہیں، یہ بیچارے ڈر جاتے ہیں. اور کیونکہ ہم اس لیے ڈر جاتے ہیں کہ حالات ہمارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو آپ انشاءاللہ، میری اپنی طرف سے کوشش میں نے آج کی ہے اس پہ، اور کل انشاءاللہ اس کے بارے میں کوئی خبر بھی مل جائے گی ہمیں انشاءاللہ. جی ہلو ابو حمدان، سوری اوسی بھائی، ابھی میں خبر پڑھی ہے. جی جی متی اللہ بھائی، آپ کچھ کہنے؟ اوور ٹو یو میرا بھائی. نہیں بس میں کہہ رہا کہ آپ لے لے اوور ٹو یو، میں نے یہ کہا بس. اچھا ٹھیک ہے. اوسی بھائی، ابھی یہ کیا کہتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم پہ، اوسی بھائی اگر آپ سن رہے ہیں، ورلڈ اکنامک فورم پہ یہ 2 گھنٹے پہلے ایک کیا کہتے ہیں ایرانی وزیر خارجہ ہیں، ان کا بیان ہے کہ حکومت پاکستان کر کے انہوں نے یہ حملہ کیا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہے؟ اوور ٹو یو. جی، انہوں نے 15 روز پہلے کارروائی کی ہے یہاں. انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے جیش نامی کوئی جیش الجنت نامی کوئی اس طرح کی ان کی تنظیم ہے جو ایران میں جو بلوچی ہیں ان بلوچیوں کے حقوق کے دفاع کے لیے، اور ان کو جو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہوتا ہے اس کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ اس تنظیم کے وجود کا جو جسے کہتے ہیں ان کا مینیفیسٹو ہے، تو وہ دہشت گردانہ کاروائیاں کرتے ہیں بیسیکلی جو بیس ہے اس تنازع کی. تو وہ جو ہے ایک تو تاثر یہ ہے کہ یہاں جو ہماری ایجنسیاں ہیں یہ انہی کی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سٹوٹ ہے اسی کا، اور ٹول ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں. بلوچستان کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ادھر ایرانی جو بلوچستان ہے، ایران کا اندر بھی ایک بلوچستان کا حصہ ہے، آپ کو پتا ہوگا، تو اس کو بھی وہ کرتے ہیں اٹیک. تو یہ 2 ہفتے پہلے ایک بہت بڑی کاروائی وہاں پہ کی گئی تھی. تو اس کے جواب میں جو ہے پھر یہ ان کے جو ٹھکانے ہیں یہاں پہ وہ ایران نے بالکل اس کے اوپر ریٹیلیٹ کیا ہے. اب یہ ٹھیک کیا یا غلط کیا یہ الگ بات ہے، لیکن چونکہ اگر آپ اپنی سرزمین کے اوپر جو آؤٹ فٹس ہیں، جو آؤٹ لاز ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ جو آؤٹ بینڈز ہیں، ان کو اگر آپ پالیں گے، پوسیں گے، نرچر کریں گے، اور اس کے بعد آپ دوسری ممالک کے اندر کاروائیاں کروائیں گے یا وہ خود بھی کریں گے، تاثر تو یہی پھر جائے گا کہ آپ کروا رہے ہیں. تو پہلے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ تو اس گورنمنٹ کا ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اگر آپ کی سرزمین کے اندر، جیسے آپ ٹی ٹی پی کا جو افغان طالبان ہیں ان کو آپ اس چیز کے اوپر بلیم کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو اسٹیٹ پروٹیکشن دیتے ہیں آپ ٹی ٹی پی کو، کیونکہ آپ کے وہاں وہ رہتے ہیں، کھاتے پیتے پلتے پوستے ہیں، ان کے سارے وہاں پہ جسے کہتے ہیں اسٹرانگ ہولڈ ہے، اور وہاں سے اپنی وہ ان بیسس سے ہمیں نشانہ بناتے ہیں. تو آپ ان کو وہاں سے ختم، تو آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کوئی بھی ملک، اب وہ حملہ کیوں کیا گیا ہے
اس کی بڑی ایک اور ڈفرینٹ ایک اس کا سنیریو ہے. دیکھیں آپ ایک تو آپ کہتے ہیں یہ دوسرے ملک نے حملہ کر دیا، تو پھر میرے بھائی یہاں پہ تو 50-60 ہزار حملے دوسرے ملک نے کیے اور آپ کی اجازت سے کیے، تو اگر ایک ایران نے کر دیا ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے بی ایف ٹی بھائی، ایک اگر ایران نے کر دیا ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر 50-60 ہزار ڈرون حملے آپ نے خود کروائے اور دوسرے ملک نے کیے، سی آئی اے نے بیٹھ کے افغانستان کے اندر کیے، 40-50 ہزار حملے یہاں پہ کیے، ہمارے ملک کے اوپر کیے، تو پھر ظاہر ہے دوسرے جو آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو بھی تو یہی تاثر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے حملہ کر لو کوئی نہیں، کل کو اگر یہ زیادہ شور مچائیں گے تو ان کے منہ میں جو ہے ڈالر آپ جو ہے وہ دے دے تو یہ بات آئے گی ہو جائے گی. تو یہ پھر تاثر آپ نے اپنی سیکیورٹی جو آپ کی لائن ہے یا آپ کے جو دفاع کا ایک جو سسٹم ہے اس کو آپ نے اگر اس طریقے سے پورٹریٹ کیا ہے ٹورڈ دی ادر کنٹریز، تو مجھے یہ بتائیں پھر ان کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی ایک گھر کی محلے میں ایک گھر کی اگر پہچان ہی یہ ہو کہ یہاں آپ پیسہ دے کے گھس جائیں اور جو بھی کر دیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہاں محلے کا کوئی آباش اگر اپنے 4 دوستوں کے ساتھ گھس جاتا ہے اور کوئی کاروائی کرتا ہے تو پھر بتائیں اس کا جو آباش ہے اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ کیونکہ آپ وہ جو گھر ہے اس کی تو ریپوٹیشن ہی یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ جی وعلیکم السلام معظم بھائی جی، وعلیکم السلام آپ کو بھی، آپ بھی اوپر ہیں، پارٹیسپیٹ کریں ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں. جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی، یہ اس پہ میری تو یہی ٹیک ہے فی الحال. جی سب بھائیوں کے پاس لے کر جاتے ہیں. تو ابو حمدان بھائی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سستیان نام کا علاقہ تھا بلوچستان کا. جی اوور ٹو یو ابو حمدان بھائی. جی السلام علیکم. اچھا بی ایف ٹی بھائی، کل میں نے یہ پوسٹ لگائی تھی، اگر عابد بھائی اس کو مین سکرین پہ بھی لگا دیں تو سر بالکل ایسے ہی ہے. 2 دن پہلے آپ کے کاکڑ صاحب ایمرجنسی ایران کی وزارت خارجہ کے نوٹس پر وہاں گئے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان سے باقاعدہ ان حملوں کی اجازت لی گئی ہے. اور یہ جیسے کہ اسی بھائی نے بتایا، واقعی یہ جیش العدل کے کچھ دہشت گرد تنظیم ہے جو کہ ایران میں حملے کرتی رہی ہے ان مقامات پر، تو ان پہ جو ہے انہوں نے اس بنیاد پر ان پر حملے کیے جو بھی حملہ ہوا ہے، اور باقاعدہ آپ کے کاکڑ صاحب کی اجازت سے ہوا ہے. مطلب کہ ہماری ماشاءاللہ پاکستانی افواج اور حکومت وقت جو ناجائز حکومت ہے ان کی اجازت سے ہی حملہ ہوا ہے. تو بی ایف ٹی بھائی اگر یہ پوسٹ سوری عابد بھائی اگر آپ مین سکرین پہ لگا دیں تو آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ کاکڑ صاحب 2 دن پہلے وہاں سے ہو کر آئے. جی ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس آتے اچھا ہیں ابو حمدان، میرے پاس تمہارے لیے ایک خبر ہے. جو قاضی فائز کیا صاحب خبر نے ٹھیک کہا ہے. ہے کہ ابو حمدان کو پکڑو، انہیں جی آئی ٹی قائم کر وہ دیا جو اس کے بارے میں. وہ تو مجھے پتہ ہے جے آئی ٹی قائم کی ہے. وہ اصل میں نے یار میں ایک چیز کہنا بھول گیا تھا عابد بھائی. وہ اصل میں یہ ہے کہ نا میں نے وہ اصل میں یہ کافی ٹائم سے 9 مئی کر رہے تھے نا، 9 مئی کی مذمت، 9 مئی کی مذمت. وہ اصل میں پتہ ہے کہ میں نے اس کی تشریح کی ہے نا کچھ دن پہلے. وہ تشریح سر یہ تھی کہ وہ اصل میں 9 مئی نہیں تھا، 9 مہینے تھا. وہ 9 مہینے وہ جو کہ قاضی فرہاد عیسیٰ کی والدہ نے اس حرام زادے کو 9 مہینے جو اپنے پیٹ میں پالا ہے نا، تو اس کی مذمت جو ہے نا پورا پاکستان آج کر رہا ہے سر. وہ ٹیس جی ٹھیک ہو گیا. فوزیہ خان آپ کا کیا ویو ہے جو سستیان کے علاقے میں ایران نے اٹیک کیا ہے؟ اوور ٹو یو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی وعلیکم بھائی، السلام. آپ جی پھر ایاک بات نعبد کریں و آپ. ایاک نستعین.
جی اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ میں پہلے سے یہ براڈ سن رہی تھی، تو بھائیوں میں سن رہی تھی بادشاہ بھائی بتا رہے تھے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے 2 نشان بھی دیے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر سٹیمپ بھی لگائی ہوئی ہے، اور ابھی تک وہ نشان بھی کنفرم نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں آپ سب ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میں ٹھیک نہ ہوں، لیکن اگر کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کر لیا جائے تو ایٹ لیسٹ نشان مل جائے گا، اور یہ جتنی ایمبیگوٹیز ہیں اور جتنی یہ پرابلمس ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ اس بارے میں بہتر سوچ سکتے ہیں یہ پولیٹیکل سینیریو میں یہ چیز کیسے جا سکتی ہے۔ ایکچولی میں 2-3 دن پہلے سے بیانات بھی سن رہی ہوں، یہ جو امیر جماعت اسلامی کراچی کے ہیں حافظ نعیم الرحمان، وہ انہوں نے جو ہے الیکشن کمیشن میں ایک لیٹر لکھا ہے، اور اس لیٹر میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے تو نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے بھی واپس لیا جائے، کیونکہ انہوں نے بھی الیکشن نہیں کروائے تھے۔ ان کا نشان ہے جماعت اسلامی والوں کا ترازو۔ یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں، یا کوئی اور جماعت جو آپ کے مائنڈ میں ہو کہ ہم ان کے ساتھ الحاق کریں؟ ہم لوگ خود یہاں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اگر پاکستان سے نہیں، لیکن یہ پھر حلف کی بات آ جاتی ہے کہ ان سے بات کریں گے کہ آپ نے پھر دوبارہ اس سے مطلب اس بات کو ختم نہیں کرنا۔ تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس لحاظ سے بہت ایزی ہو جائے گا، ایک نشان ہوگا ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ چیز بہت ایزی ہو جائے گی۔ تو میں صرف یہی کہنا چاہتی تھی، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا ہے۔ اور دوسرے دیکھیں یہ بات کہا جاتی ہے اور تاریخ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا ہمیشہ دوست ہوتا ہے۔ جی تھینک یو بیفٹی سو بھائی مچ۔ مجھے ایک تھوڑی سی دیجیے گا، میں ذرا مانو بہن کی بات پہ بات کروں گا پھر۔ جی اوسی بھائی، جی اوسی بھائی اوور ٹو یو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اوور ٹو یو۔ تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ فار انٹرپٹنگ یور ڈیکورم۔ آپ روٹیٹ کر رہے تھے چونکہ پھر نا وہ بات آگے نکل جائے گی۔ یہ بڑی پرٹیننٹ بات کی ہے مانو بہن نے۔ دیکھیں یہ جو کچھ بیانات پرو پی ٹی آئی دلوائے گئے ہیں جماعت اسلامی کے عہدے داران سے، یہ حافظ نعیم الرحمان نے بھی دیے ہیں، ان کے اور عہدے داران بھی ہیں، انہوں نے پرو پی ٹی آئی بیانات دیے ہیں۔ یہ بیانات دیے نہیں، ان کے سے دلوائے گئے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جماعت اسلامی سے اتحاد پی ٹی آئی کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگا۔ یعنی کہ یہ جو فیلڈنگ سیٹ کی ہے، یہ کمپنی نے فیلڈنگ سیٹ کی ہے، ہمیں بالکل اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر آپ نے انتخابی الحاق کرنا ہے، یہی ہم تھوڑے سے ایسے سوالات ہیں، پھر ابھی ہم اس پہ پہلے بات کر رہے تھے اور پھر ہمیں کچھ اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ شاید فورم نہیں ہے بات کرنے کا، یہ تو میں ذرا اس پہ ادھر نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جہاں اتحاد ہمیں کرنا چاہیے اس طرف ہم نہیں جا رہے، اور میرا خیال ہے کہ یہاں ہمیں ٹھیک ڈیسیجن لینا چاہیے۔ یعنی ہمیں جو ہماری کور کمیٹی ہے ان کو ٹھیک ڈیسیجن لینا چاہیے۔ یعنی اور ٹھیک ڈیسیجن یہ ہے کہ یہاں اگر آپ نے انتخابی الحاق کرنا ہے اور کوئی ایک ایسی پارٹی جو کمپنی کے ساتھ کمپرومائزڈ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، صرف ایک ایسی جماعت ہے جو کمپنی کے ساتھ کسی بھی حال میں کمپرومائزڈ نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ چلیں اس پہ میں بات نہیں کرتا، لیکن وہ کمپرومائز نہیں ہوگی، تو اس میں وہ ہیں علامہ جو ناصر عباس ہیں، مجلس وحدت مسلمین والے جو علامہ ناصر عباس ہیں۔ صرف یہ ایک ایسی جماعت ہے جس سے اگر پی ٹی آئی الحاق کرے گی تو وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ باقی شیرانی کا بھی آپ بعض دفعہ یہاں بات ہوئی، مولانا شیرانی کی بھی، تو مولانا شیرانی بھی جو تھا وہ مطلب اس کو بھی کمپنی نے لانچ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو کل پرسوں بھی اس کا بیان ایک آیا تھا، آپ کو یاد ہو، یہ بلے کا جب نشان لیا گیا تو شیرانی کا بیان تھا کہ یہ ٹھیک لیا گیا، یعنی بلہ جو پی ٹی آئی سے واپس ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بیان تھا اس کا۔ تو اس لیے یہ اس پہ یہی ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، اور وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو بالکل پی ٹی آئی کے حق میں ہے، اینڈ آئی وش سو۔ جی بی ایف ٹی بھائی۔ جی بی ایف ٹی بھائی السلام علیکم۔ جی ایک بات پلیز، دیکھیں جب حالات ہوتے ہیں نا بہت مشکل، جی
جب حالات بہت مشکل اچھا ہوتے ایک ہیں. چیز میں کہہ دوں. اچھا مانو سسٹر ایک کوشچن. دیکھو آپ کے بھی جذبات سر آنکھوں پہ، اوسی بھائی کے بھی، سب لوگوں کے. یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ کسی ایک دوسرے کو کنونس نہیں کرنا. انہوں نے اپنا پوائنٹ رکھنا ہے، آپ نے اپنا پوائنٹ رکھنا نہیں ہے. نہیں اور پھر نہیں اوبیسلی نہیں آپ کو پتا جی ہے، جی نہیں نہیں آپ کو پتا ہے میں لیٹ نے می کبھی فنش کسی لیٹ کی می بات فنش نہیں وداؤٹ ڈیو لگی. ریسپیکٹ. نہیں وداؤٹ ڈیو جی ریسپیکٹ لیٹ می فنش. تو یہاں پر کیا ہے، ہمارے پاس آفیشیل بھی آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو بھی جی ہم جی ڈرل کرتے ہیں. آپ تو ہماری فیملی کا نہیں ممبر ہو. نہیں تو جی جی کہنے بالکل کا ماشاء مطلب اللہ. یہ کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ شاید آپ کی نظر سے نہیں گزری ہو. شاید یہ متی اللہ جی بھائی کو پتا ہو، یا اوسی بھائی کو پتا ہو، یا جی جی عنایت اللہ ہمارے بھائی آتے ہیں. بعض چیزیں ہوتی ہیں نہیں ہم نہیں اوپن نہیں کرتے. میں کوئی نے اوور سینسیٹیو ٹاک کبھی کی انفارمیشن نہیں. پہ ہم کبھی کبھی بیٹھے ہوتے ہیں. جی جی نہیں اوور ٹاک جی نہیں. جی میں بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے کوشچن پڑھا نا کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ شاید اس کو تھنک اگین کریں. کبھی کبھی پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اگر آپ ان کی پاس ہسٹری پڑھیں نا، یہ 5 وقت کے نمازی ہیں، بالکل ایوری تھنگ رائٹ، بٹ دے آلویز بینگ اے بی ٹیم. کتنے ہمارے دوست ہیں وہ ان کی کیا کہتے ہیں، وہ لٹرلی دے ہیو کیا کہتے ہیں یار، اب میں لائیو پہ پتہ نہیں بول سکتا ہوں کہ نہیں. آپ نہیں ان بولے، آپ نہیں بولے، میں کی سمجھ انہوں گئی نے بھائی. بلٹ بھی کھائی ہے، بیوٹی بھائی میں بلٹ سمجھ کھلوائی گئی. بھی گئی ہیں. جی جی میں سمجھ گئی ہوں. ٹھیک ہے، آپ اوور ٹو یو. میری جی بات آپ سنیں، وہ جو کنٹینیو کریں، بھائی، اوور ٹو یو. جی جی آپ جو دوسری وہ بھائی بات کر رہے ہیں نا کسی اور جماعت کی، یا آپ کے ذہن میں، سب سے پہلے آپ پلیز پلیز یہ مسئلہ حل کر کے یہ سیکرٹلی بھائی، بی ایف ٹی بھائی، امدان بھائی، ابھی جو بھائی ہیں عظمت بھائی، آپ پلیز یہ مسئلہ خود سے، آپ لوگ جو اوورسیز ہیں، آپ لوگ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر کے، آپ کی نالج ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، پولیٹیکل نالج، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، ابھی جو بھائی کہہ رہے ہیں ان کا بہت اچھا ان کا تجزیہ ہے. آپ جس سے بھی کر سکتے ہیں، جس سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن میری جو ناقص العقل جو میرے دماغ میں آیا میں نے وہ بتایا، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے، اوورسیز نے مل کے اس کو حل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ. جی بی ایف ٹی بھائی، میں ذرا ایک بات کروں. جی جی مدی اللہ بھائی، آپ سسٹر آپ بیٹھے رہو، کیونکہ میں نے ایک اور بھی آپ سے ڈسکس کرنا تھا. لکیلی آپ آ گئی ہو. جی مدی اللہ بھائی اوور ٹو یو. جی میں بہن کو ذرا یہ بات کر لیتا ہوں کہ بہن نے کہا کہ اب اگر ہم اتحاد کسی پارٹی کے ساتھ کر لے تو ایک نشان مل جائے گا. وہ نہیں ہو سکتا. وہ جب 13 تاریخ کو آپ کو ہوتا یہ ہے کہ آپ اب فارم جب جمع کرتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیٹ دیا جاتا ہے کہ اس تاریخ تک آپ بتائیں کہ آپ آزاد امیدوار ہیں یا کسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کو یاد کہ اسی دن 13 تاریخ کو جب معاملہ عدالت میں طول پکڑا گیا، بلکہ انہوں نے اسی لیے وہ حکمت عملی کے تحت سپریم کورٹ نے یہ طول اس کو دے دیا. تو پھر وہ جو دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ جو بیٹسمین والا ہے اسی پر نظریاتی پر ان کے پاس پہلے سے انہوں نے ٹکٹ دیے ہوئے تھے کہ آپ وہ لاسٹ تاریخ تھا 13 تاریخ. اس کے بعد آپ کر ہی نہیں سکتے. اگر ابھی آپ اتحاد کر لیں کسی، اتحاد آپ کا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اتحاد یہ ہو سکتا ہے اسی نشان پر. اگر آپ کسی پارٹی کو کہیں کہ چلو یہ ایک سیٹ آپ لے لے، 2 ہم لے لیتے ہیں، اس پہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ ہمیں سپورٹ کر لیں گے، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، وہی اتحاد ہو سکتا ہے. ایک نشان کے لیے اب نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے جب آپ کے یہ سارے آزاد امیدوار، اب تو سارے آزاد ہیں پی ٹی آئی کے، تو یہ جب الیکشن ہو جائے، یہ جیت جائے، تو پھر سرٹن ٹائم میں آزاد امیدواروں کو کوئی ایک پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے. اور وہ جوائن کرنا اس لیے ہے یہ اپنا بھی گروپ بنا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ پارٹی جوائن کرے تو وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تناسب سے جتنے یہ ہیں اس تناسب سے آپ کو وہ سیٹ مل جاتی ہیں، جو سیٹیں ریزرو ہیں وہ مل جاتی ہیں. تو یہ ضرورت ہوگی ہماری. آج الیکشن کمیشن نے ایک بیان دیا ہے کہ تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ لیا گیا ہے، لیکن ایز اے رجسٹر پارٹی وہ ہے. تو اگر یہ رجسٹر پارٹی ہماری ہے تو پھر ضرورت نہیں. ہاں اگر ان کی کوئی چال نہ ہو، بعد میں وہ اپنے بات سے مکر نہ جائے یا کوئی اور قانونی نقطہ نہ نکال دے، تو اس کی ہمیں اب ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو ہی یہ اگر پارٹی آپ کی رجسٹر ہے تو یہ سارے اگر جتنے بھی آپ کے آزاد امیدوار پاس ہو جائے تو تحریک انصاف کو جوائن کر لیں گے. تو وہ مسئلہ بھی ابھی اسی آج کے اس بیان کے ساتھ حل ہو گیا ہے. اور باقی آپ جس طرح جو بھائی صاحب آپ سارے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جماعت اسلامی کمپنی کی بی ٹیم ہے، میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کی ٹیمیں بدلتے رہتے ہیں، یہ وقت کی بات ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ دیکھو بلوچستان میں یہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے باپ پارٹی بنائی ہوئی ہے.
यहाँ पे जिन जिन इलाकों में जमात इस्लामी है वहाँ पे इलेक्टेबल वाला वो मसला ख़त्म हो गया है। तो अब इनको ये सपोर्ट, अदरवाइज़ ये इनकी क़ुव्वत कम हो गई तो उन्होंने हाथ खींचा है उनसे। जब ये अपने ज़ोर पर कुछ सीटें लेके आते थे तो उस वक्त बिल्कुल ऐसा था, लेकिन आपको पता है ना कि कल जो है ना वो ये नवाज शरीफ भी ये क्या था उनके लिए, आज वो क्या है उनके लिए। तो इसी तरह उनकी भी टीमें बदलती रहती है। लेकिन मेरा ख़ुद अपना तजुर्बा जो है, जब ये 2013 में KPK में हमारी हुकूमत थी तो ये हमारे साथ जमात इस्लामी वाले भी थे, मेरे ख्याल में उनके कोई 7 सीटें थी या कुछ इस तरह, और हमारे पास आपको पता है वो शेरपाव वाले ये सारे थे, 2-3 पार्टियाँ और भी हमारे पास थी। तो मुझे अपने साथियों ने, अपने जो हमारे मिनिस्टर या MNAs थे, इन्होंने मुझे बताया कि यार हमें सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल जो किया ये जमात इस्लामी वालों ने हमें किया था। ये बाकी जो आखिर में मसला भी हुआ वो चले भी गए। उन्होंने कहा कि वो इतने तंग नहीं करते थे जितना ये तंग करते हैं। तो इनकी सियासत जो है ना वो वाकई बस इनका अंदाज ही कुछ और है। वो लफ्ज़ में इस्तेमाल मुनाफिकत वाली बात आ जाती है, बेहतरीन लफ्ज़ इनके लिए वो मुनाफिक का है। तो मैं ये बी टीम इसकी वो हैसियत ख़त्म हो गई है, लेकिन अपना जो इनका रवैया है उसके मुताबिक मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम इनके साथ चले जाएं। जी आई एम श्योर मानव को जवाब मिल गया। अच्छा, मैंने जो आपसे क्वेश्चन करना था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। आपने शायद देखा होगा, मैंने आज एक वीडियो अपलोड की थी, कल मतीउल्लाह भाई भी आए थे, इनसे भी डिस्कस हुआ था। आज भी एक भाई है के नाम से, उनसे भी डिस्कस हुआ था। वो है अरशद शरीफ की वालदा को या उसकी वाइफ को हमने टिकटॉकरों ने मिल के उनको एक सीट दिलवानी है, नॉट बिकॉज वो उनको कोई चाहिए होगी समथिंग, बट एज अ निशान हैदर जो हम वर्दी ये एक सिविलियन बहुत बड़ा ऑनर होता है। लोगों को पता नहीं है कि आप किसी भी कंट्री की सूबाई या कौमी असेंबली को रिप्रेजेंट करें, ये बहुत बड़ा ऑनर होता है। लोगों को शायद इसका अंदाजा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई उनको ये ऑनर दिया जाए हमारे टिकटॉकरों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, कि उस बंदे ने बहुत कुर्बानी दी है, सच के साथ, हक के साथ खड़ा था। तो देखो हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है, देखा हुआ है हमने कि भाई कैसे लोगों ने कुर्बानियां दी हुई है। तो अब ये एक मिसाल है कि अगर हमारी पार्टी ने थोड़ी सी ओवरसाइट की है या फॉर व्हाटएवर रीजन इनको टिकट इशू नहीं किया, अब रिजर्व सीट पे अगर आप यहाँ पर फीमेल जो है, ये मिल के जो टिकटॉकर हैं, आप मिल के कोई ऐसी एक कैंपेन चलाएं, हम सब आप लोगों के साथ होंगे, आप आपस में कोऑर्डिनेट करें और ये इसको कम से कम कहते हैं ना एंड तक लेकर जाएं। क्योंकि अभी भी जैसे मतीउल्लाह भाई ने बोला है, अभी भी इट्स नॉट टू लेट, और इसमें इनका खर्चा कोई नहीं होगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई पैसे पूसे खर्च नहीं होते। तो मतीउल्लाह भाई आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि मानो और फौजिया खुद भी ये टिकटॉकर हैं, ये वीडियो बनाते हैं। एक हमारे पास वडी बाजी हैं और 2-4 और हमारे पास फीमेल हैं जो बड़ी टिकटॉकर हैं। तो उनको भी हम बोलेंगे कि इस कैंपेन को ये खुद आगे लेकर चलें, वुमेन को एम्पावर करें। और आप थोड़ा सा हमें बता दें कि चलो जनरल इलेक्शन का तो हो गया, कल आपने बताया था, आप शॉर्टली कि ये रिजर्व सीट क्या होती हैं और इस पे अगर अरशद शरीफ की वालदा या वाइफ चाहती हैं तो उनके लिए कितने चांसेस है ये सीट दिलवाना। ओवर टू यू मतीउल्लाह भाई। अच्छा, रिजर्व सीट जो आप जितने भी सीट जीत जाते हैं तकरीबन 3 है या 4 है, गालिबन 4 है। हर चौथे MNA के बाद आपका एक सीट बन जाता है। मतलब अगर आपने 4 के बाद एक, तो इस तरह। तो ये रिजर्व सीट आप हर पार्टी को अगर जिसने जितने भी ज़्यादा MNAs उनके बन गए तो उस तनासब से उनको फिर वो बताया जाता है कि इतनी सीट आपके बन जाते हैं। तो तरीक़ाकार तो खैर ये होता है कि पहले से इन्होंने एक लिस्ट दी हुई होती है कि देखो अगर हमारे 10 दिए होते हैं तो अगर हमारा एक बनता है तो टॉप पे जो नाम है ये अगर एक हम तनासब के एतबार से एक बनता है तो ये हमारा ये बंदा पहले नंबर पर है। अगर 2 बनते हैं तो दूसरे, इसी तरह 3 बनते तो 3 तक चला जाता है, चौथे तक चला, इसी तरह। लेकिन ये बदल सकते हैं बाद में, मतलब है ये कर सकते हैं। तो अगर इनका नाम नहीं आया है तो अभी तो क्योंकि हमें नए सिरे से नाम देने होंगे पूरे मेरे ख्याल में, क्योंकि अब वो पहले जो तहरीक इंसाफ वालों ने दिया था तो अब तो तहरीक इंसाफ
وہ اس طریقے سے الیکشن میں ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ سیٹ، اور یہ اس میں کوئی آپ کو کنٹیسٹ نہیں کرنا پڑتا، بس آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا نام ہے وہاں پہ اور آپ کا کتنی سیٹ بن جاتے ہیں، بس وہ نامینیٹ کرتے ہیں صرف، بس آپ کو بولے کہ یہ بھائی یہ ہماری طرف سے یہ بندہ ہے. تو مطلب ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو جنرل الیکشن میں جس طرح لوگ ووٹ دیتے ہیں اور آپ کے کافی خرچے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہے، بس اسٹریٹ فارورڈ. اور فنڈز بھی اس کے اتنے ہی ہے جتنا عام جو ایم این اے یا ایم پی اے ہوتا ہے، وہ اتنے فنڈ بھی آپ کو، بس مطلب حیثیت بالکل اس کے برابر ہے. آپ منسٹر بھی بن سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے بالکل برابر ہے. قومی اسمبلی کا ہے تو قومی اسمبلی کے برابر ہے، اور صوبائی اسمبلی کا جو ہے نا وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر کے برابر ہے. تو اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، انتہائی آسان کام ہے. مطلب ہے کہ جو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے تو یہ آسان ہے. ادروائز باقی ان کو خوب ٹکٹ کا مسئلہ، ان کو الیکشن کنٹیکس کرنا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی مشکل تھا، ان کے لیے بھی مشکل تھا، ان کی بھی کافی مسائل ہے اور لوگ بھی ان کے کافی پیچھے ہیں. تو وہ مشکل تھا. اور اسی پر اور میں یہ بھی ذرا معلوم کر لوں گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آفر مطلب چپکے سے ان کو ہو جاتی ہے، لیکن ان کے اپنے مسائل اتنے ہوتے ہیں کہ وہ قبول نہیں کرتے. تو میں یہ بھی ویسی میرے تھوڑا سا مجھے اس پہ ہے کہ شاید کسی نے ان کو کہا بھی ہو، کیونکہ جس طرح ایاز امیر صاحب کو ٹکٹ دیا ہے، کیونکہ اس نے تھوڑی سی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تحریک انصاف کے بارے میں بیانات اور ہمارے حق میں بیانات دینے شروع کیے، تو پھر اس کو بھی اٹھایا گیا، اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو اسی کی وجہ سے اس کو بھی ٹکٹ مل گیا. تو میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سوچا ہوگا، لیکن شاید نہیں بھی سوچا ہوگا، لیکن یہ بھی انشاءاللہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا فون پہ اور یہ رابطہ کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا نہیں ہو سکتی. تو میں اپنے سورس کے ذریعے انشاءاللہ یہ بھی پہلے یہ بھی معلوم کر لوں کہ آپ نے کوئی ایسی کوشش کی ہے یا ان سے رابطہ کیا ہے یا وہ کیا کہتے ہیں. تو انشاءاللہ میں ایک دو دن میں آپ کو یہ بھی بی ایف ٹی بھائی آپ کو یہ بھی خبر انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا. تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، انشاءاللہ آسان بھی ہے اور ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو بھی جائے گا. جزاکم اللہ خیر. جی اوور ٹو یو. اس میں سے اگر وہ فار وٹ ایور ریزن اگر وہ سیٹ نہیں لیتے یا وہ ڈکلائن کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ضلع شاہ کا فیملی ہے. اگر وہ نہیں کرتے پھر آپ کو پتہ ہے 25 لوگ شہید ہوئے، ان میں سے کسی کو اپروچ کریں. اگر وہ بھی نہیں کرتے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلا ہمارا جلسہ ہوا تھا اس میں ایک بندہ پل سے گرا تھا. اس طرح میرے خیال سے کچھ 6 شہادتیں اور ہوئی تھیں. تو آپ اسی پارٹی کے آفیشیل ہیں، آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا ان 50 بندوں میں، ایک کسی کی فیملی تو ہوگی نا شہیدوں میں جو ریئل کینڈیڈیٹ بننے کے لیے تیار ہوگی. تو ہم چاہیں گے کہ بھئی آپ ان کے لیے کریں کہ دیکھو شہیدوں کے پتلے یا ہم نے جو وہ جو ہے توڑے تھے، یا وہ جہاز الٹے جہاز تھے ربڑ کے یا پلاسٹک کے، تو اس پہ 9 مئی بن گیا تھا. تو اب جو صحیح ریئل لائف میں شہید ہیں ان کو ہم نے کیا دینا ہے، تو وہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑتے ہیں. اور میں سارے اپنے فیمیل ٹک ٹاکروں کو بولوں گا کہ بھئی آپ لوگ ایک کیمپین بنائیں اینڈ یہ ایک سیٹ کم از کم یہ ایک سیٹ آپ اس کو لے کر دیں اور انشاءاللہ یہ وومن پاور ہوگی. جی کیا کہتی ہیں مانو پلیز بات کریں. لالا پہلے آپ بات کریں، پہلے آپ. جی ماتی بی ایف ٹی بھائی جو پہلے جلسے میں وہ 25 مئی کو جو لانگ مارچ تھا نا، اس میں وہ پل سے جو بندہ گرا تھا وہ تھا مردان کا، اور اس دن میں بھی وہاں پہ اس لانگ مارچ میں تھا. اور تقریباً یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم تھے یہ تھوڑا سا آگے گئے ہوئے تھے، راستہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے. کنٹینر تھا تو وہ کنٹینر یہ اوپر چڑھا ہوا تھا. وہ کنٹینر جب یہ ہٹا رہے تھے تو وہ یہ کنٹینر الٹا ہو گیا اور اس سے یہ اوپر چڑھا ہوا تھا تو اس سے گر کر وہ نیچے چلا گیا، وہ پل سے گر گیا. تو پھر یہ تھا کہ پارٹی نے ماشاءاللہ مالی اعتبار سے ان کی اچھی، خان صاحب نے کہا کہ ان کو تقریباً پارٹی فنڈ سے کوئی 1 کروڑ روپے وہاں سے ملے تھے، کوئی اپنے بھی دوستوں سے تقریباً میرے خیال میں کوئی 1.5 کروڑ روپے ان کی مالی اس طرح مدد بھی ہوئی تھی. اور یہ اس کا نہیں تھا صرف یہ، اور بھی جتنے بھی لوگ اسی دوران شہید ہوئے تھے تو خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو اتنے پارٹی فنڈ سے اتنے پیسے دیے جائے. تو مالی اعتبار سے ماشاءاللہ پارٹی نے اور خان صاحب نے بھرپور ان کے ساتھ تعاون کیا تھا.
جی بیک ٹو مانو. میری آواز آ رہی ہے اسی بھائی؟ جی جی آ رہی ہے. ہاں بالکل سر آ رہی ہے آپ کی بی ایف اچھا ٹی بھائی بات. چلو شاید ان کی کال آ گئی ہوگی. جی السلام علیکم. چلیں اس کو جی جی